پھر سب ٹائم، وقت، زمانہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہ کوئی اور دنیا بنائے گا، اور مخلوق کو بھیجے گا، پھر یہی پروسیس چلے گا جو پہلے چلتا رہا ہے، اسی طرح لوگ بھیجے جائیں گے؟ اس پہ شریعت بالکل خاموش ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کسی نئی مخلوق کو پیدا فرمائے، ایک نئی دنیا بنائے، وہاں اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمارے ساتھ بہرحال معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنا، نطفے سے جب اسے ڈالا جائے، یعنی جب نطفہ ماں کے رحم تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نطفے سے پھر زوجین پیدا فرما دیتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ کرم پر ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ پہلے بھی اسی نے ہمیں پیدا کیا، اب دوبارہ اٹھانا یہ بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنا دیا، بے نیازی دی، مالداری دی، وَأَقْنَى، اور قناعت عطا فرمائی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے۔ یہ ستارہ ایک طلوع ہوتا تھا جس کی کفار عبادت کرتے تھے، اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ شعرا ستارہ جو ہے جس کی تم تعظیم کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس معبود کے معبود کی عبادت کرو؟ تو یہ تمہارا معبود باطل ہے، جھوٹا ہے، اصل معبود کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا، یعنی پہلی عاد کو، قوم عاد کو ہلاک فرمایا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا، قوم سمود کو بھی اسی نے ہلاک فرمایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک فرمایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ سرکش تھے، اور صرف 72 نفوس آپ پر ایمان لائے تھے، باقی سب کے سب کافر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے ہلاک فرمایا۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا، اس سے قوم لوط مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو الٹا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا۔ یہ وہی ویسے ہی مضمون ہے جسے پہلے بھی آیا ہے کہ مبہم رکھ کر کسی چیز کی عظمت کی طرف اشارہ، یعنی اس پوری بستی پہ پتھروں کی بارش چھا گئی تھی اور لگاتار پتھر گر رہے تھے اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، کس نعمت کے بارے میں شک کرے گا؟ تیرا رب بڑی عظمت اور وسعت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اسی کے دامن رحمت میں پناہ لینے میں عافیت ہے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈر سنانے والے ہیں جیسے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام گزر گئے ہیں۔ آزفۃ الآزفہ، پاس آئی پاس آنے والی، یعنی قیامت، بس قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ہٹانے والا نہیں اور کوئی اس کو پیچھے کرنے والا نہیں، کوئی اسے وقت سے پہلے لانے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک وقت کے اوپر لے کر آئے گا اور وہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ آفمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ اس سے مراد قرآن عظیم ہے کہ کیا تم قرآن عظیم کے بارے میں تعجب میں مبتلا ہو، اس کی خبروں کے بارے میں تعجب میں مبتلا ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بھی محبوب ہے، لیکن وہ رونا جو آخرت کے غم میں ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کے سلسلے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت سے محرومی کے سلسلے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی تمنا کے سلسلے میں ہو، یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کی آنکھ سے
ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو خوف خدا کی وجہ سے نکل جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لہٰذا خوف خدا کی بنا پر رونا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور ہر وقت ہنستے رہنا اور کبھی بھی نہ رونا اور فکر آخرت نہ رکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اب ہم مسلمانوں میں بھی بیماری ہے کہ شاید رونا تو کبھی آتا ہوگا ہمیں، ہاں رونا آتا ہے فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، اس میں کوئی غمزدہ سین دیکھ کر ہم رو پڑتے ہیں، باقی اللہ کا خوف تو کوئی نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو وقتی طور پہ قلب پہ کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، 2-4 دن بعد سب ہاتھ جھاڑ کے ختم، وہی ہنسی مذاق ٹھٹے گھر میں سب چل رہے ہوتے ہیں، سب بھول بھال جاتے ہیں۔ لیکن جو حقیقتاً رونا ہونا چاہیے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے، وہ رونا تو کروڑوں میں سے کسی ایک آدھ کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ کبھی ہمیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا ہوتا، کبھی وہ دعا مانگتے ہوئے نہیں روتے ہیں، کبھی اپنے گناہ کو یاد کر کے نہیں روتے ہیں، اور وہ خود بعض اوقات کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ دل اتنا پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ آنسو اسی کی آنکھ سے نکلیں گے جو رقیق القلب ہوگا، جس کا دل نرم ہوگا۔ دل کی نرمی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ میں ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ دل کی نرمی 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا قرآن عظیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا، قرآن کی تلاوت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تاکہ مضامین سمجھ میں آئیں، خصوصاً آخرت کے بارے میں جو مضامین ہیں ان کو انسان پڑھتا ہے دل نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو یاد کرنے کا مطلب جیسے انسان کبھی آپ لیٹ جائیں رات میں آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، گویا کہ میں مر چکا ہوں، سارے گھر والے مجھ پر رو رہے ہیں، پھر مجھے تختہ غسل پہ لٹایا گیا، کپڑے اتارے گئے، لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، اب بدن صاف کیا، اب کفن پہنایا، اب پھر مجھے گھر والوں کے سامنے رکھا گیا، آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں، رونا پیٹنا مچ گیا ہے، اس کے بعد مجھے جنازہ گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، پھر میرا جنازہ پڑا گیا، اب مجھے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا، سلیں بند کی گئی، قبر بند ہو گئی، لوگ چلے گئے اور میں اب تنہا پڑا ہوں۔ اس طرح یہ پورا ایک موت کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں۔ کبھی موت کے ذرائع اور اسباب پہ غور و تفکر شروع کر دیں کہ مجھے کس طرح موت آئے گی، میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، جل کر مروں گا، کٹ کے مروں گا، مجھے زہر دیا جائے گا، گولی ماری جائے گی، میں کینسر میں مبتلا ہو کے مروں گا، طبعی موت مروں گا، یا ناگہانی آفت میں مروں گا۔ اگر انسان اس پر بھی غور کر لے تو اس کو کافی اپنی موت کا احساس ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی ممکن ہو آپ قبرستان چلے جائیں، قبرستان میں، لیکن بہنوں کے لیے گزارش نہیں ہے وہ اپنے گھر پر ہی غور و تفکر کا سلسلہ قائم رکھیں، مر جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل میں، سرد خانے میں اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو لاشیں جا کر دیکھیں تو اس سے دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو قلبی نرمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ نجم کے بارے میں، سورہ نجم کی تفسیر تھی اور تقریباً 60ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، یعنی پیچھے قیامت کا تذکرہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تذکرے کے بعد فرمایا کہ تم اب بھی اس قیامت کے احوال سننے کے بعد ہنستے ہو اور روتے کیوں نہیں ہو۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروی احوال سننے کے بعد ایک فکر انسان پر طاری ہونی چاہیے، اس کی سوچ میں، اس کے عمل میں ایک تبدیلی واقع ہونی چاہیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اخروی یقین زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ گھر میں بھی ماحول ایسا ہوتا ہے، پھر وہ قرآن سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، علماء اسلام کے بیانات اور تقریریں وہ سنتا ہے، جس سے بار بار احوال آخرت کے بارے میں اسے جاننے کا موقع ملتا ہے، تو یقین میں پختگی اور کاملیت نظر آنی چاہیے۔ اور اس کی پھر ایک علامت و نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ انسان کے اعمال میں تبدیلی پیدا ہوگی، اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، گناہ ہوں گے تو فوراً سے پیشتر توبہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے کہ وہ اخروی احوال کو یاد کر کے حقیقتاً روتے تھے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ عید کے روز کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ آپ حجرے میں رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عید کا دن ہے، حالانکہ عید کا دن تو اس کے لیے ہوگا کہ جس کے اعمال، رمضان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہوں گے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا رد کر دیے گئے۔ تو وہ دیکھیں اکابرین جو ہوتے تھے ہم وقت اپنی آخرت کی فکر میں آہ و بکا فرماتے تھے، اور آپ اس کے علاوہ جتنے بھی بہت سے صحابہ کرام کے احوال لکھے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حتیٰ کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان جب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندا درگاہ ہوا، جبریل اور میکائیل کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ پھر وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ ہنسنا کوئی منع نہیں ہوتا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح فرمانا ثابت ہے، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر سنجیدگی کے ساتھ، جو بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی کی دل آزاری کے ہو، تو ایسا مزاح نبی کریم سے ثابت ہے یقیناً۔ تو ہنسنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک تو اس کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا پھر اس کی جانب مخالف یعنی رونا، فکر مند ہونا، آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے غور و تفکر کرنا، اس کا سلسلہ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم کھیل میں پڑے ہو۔ کھیل میں یعنی بیکار کاموں کو تم نے اختیار کر لیا ہے، جیسے آج ہم مسلمان بھی بیکار ترین کاموں میں لگ گئے ہیں۔ کوئی عورتوں کے پیچھے لگ گیا ہے، کوئی فیشن کے پیچھے، کوئی کھیلوں کے پیچھے، کوئی پیسہ جمع کرنے کے شوق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے ہم نے شوق پال لیے ہیں، اور ان شوقوں سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کے شوق میں پڑنے کی وجہ سے ہم اپنے آخرت کی تیاری سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ ہمیں ہزارہ گناہ کرنے پڑتے ہیں، ہمیں بری سوچیں اپنے ذہن میں رکھنے پڑتی ہیں، برے کلمات زبان سے نکالنے پڑتے ہیں، اس میں ہم رشوت دے رہے ہیں، سود کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن انسان پرواہ نہیں کرتا اور یہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن دروازہ زندگی پر فرشتہ دستک دے دے گا، موت آ جائے گی، اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسرت کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، مزید درجات کی بلندی کے لیے کوشش اور سعی کرتے رہیں، اور اخروی احوال پہ توجہ زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہمارے روٹین اچھی ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، افعال اچھے ہو جائیں، ہماری سوچ اچھی ہو جائے، اور اس کا اثر معاشرے میں بھی ظاہر ہو، اور دوسرے بھی اثر قبول کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ تھی، اس میں یقیناً میں تو مجھے کرنا پڑے گا، مجھ پر واجب ہے، اور جو ٹی وی پر سن رہے ہیں ان پر اگرچہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ریکارڈڈ پروگرام اگر آپ سنیں گے تو واجب نہیں۔ ہاں، جو ہمارے کنٹرول روم میں سن رہے ہوں گے لگاتار براہ راست اس وقت اس بیان کو، تو ان پہ سجدہ تلاوت ضرور واجب ہوگا، لیکن جب آپ لوگ سنیں گے تو یہ ریکارڈڈ ہوگا، اور فقہا نے اس پہ تحقیق کر کے بیان فرمایا کہ ریڈیو پر اگر لائیو نہ ہو، ریکارڈڈ تلاوت قرآن ہو، اسی طرح ٹی وی وغیرہ پر ہو، اسے جو سنے گا اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک سورہ النجم کی تقریباً
62 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اب سورۃ القمر ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 55 آیات ہیں۔ مکی صورت آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سور نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، صورت کی جمع ہے سور، تو جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر آخرت کے احوال، قیامت کا تذکرہ، آخرت میں اٹھائے جانے کے واقعات، پچھلی قوموں پہ عذاب کے واقعات، یعنی جو عقائد اسلامیہ ہیں، بنیادی اسلامی عقائد ہیں، ان پر تفصیل کلام کیا گیا ہے۔ کیونکہ مکی صورتیں تھیں، اس وقت اسلام کی ابتدا تھی، تو عربوں کے عقائد کی اصلاح پر زور دینا بہت ضروری تھا، لہٰذا مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح کے بارے میں کثیر مضامین نظر آتے ہیں۔ تو آج اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ کفار نے مطالبہ کیا، ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، کہ اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب نے اس کو اچھی طرح دیکھا، پھر نبی کریم نے اشارہ فرمایا، وہ چاند مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادو ہے، آپ نے ہماری نظر بندی کر دی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ خیر نبی کریم خاموش ہوئے۔ ان میں چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ واقعی معجزہ ہو، نظر بندی نہ ہو، تو جہاں جہاں لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہی نظر آئے ہوں گے، کیونکہ نظر بندی ہمارے ساتھ ہے، پورے دنیا پہ تو نظر بندی انہوں نے نہیں کی ہے، لہٰذا ہمیں قافلوں کا انتظار کرنا چاہیے جو دور دراز کئی میل کے فاصلوں پر ہیں۔ وہ جب قافلے آئیں تو ہم ان سے معلوم کریں گے کہ کیا تم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر وہ اس کی گواہی دے دیں گے تو اس کا مطلب واقعی یہ ایک معجزہ تھا۔ انتظار کیا گیا، کئی دنوں بعد، مہینوں بعد وہ قافلے آئے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے اس طرح چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ تو جن لوگوں نے دیکھا تھا اور یقیناً دیکھا، انہوں نے پھر اس کی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن جب بدبختی طاری ہو جاتی ہے تو اسی طرح طاری ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئے، اور انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں، یعرضوا، تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ہمیں دائمی جادو ہے جو پہلے والے سے چلتا ہوا منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، کہ یہ ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم کو، اس معجزے کو جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، یعنی انہوں نے اطاعت نہیں کی، منہ موڑا اور اپنی خواہشات نفسانی کا اتباع کیا، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہر کام قرار پا چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کو مقرر کر دیا ہے، ان کو موت بھی آنی ہے،
قبر میں عذاب بھی ہونا ہے، ان کو اٹھنا بھی ہوگا، میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، حساب و خطاب ہوگا، انہیں جہنم میں بھی جانا ہوگا، یہ سب کام قرار پا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی رکاوٹ تھی۔ ان کے پاس وہ خبریں آئیں، یعنی پچھلی قوموں کی خبریں آئیں کہ جس میں کافی روک تھی، رکاوٹ تھی، یعنی ان میں بہت نصیحتیں تھیں کہ اگر ان پہ غور و تفکر کیا جاتا تو کفر سے انسان رک جاتا۔ وہ پچھلے واقعات انسان کو دائمی طور پر کفر اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے، لیکن غور و تفکر تو کوئی کرے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیے، پھر نہیں کوئی کام دیتے ہیں ڈر سنانے والے۔ یعنی جب انسان بالکل پٹڑی سے اتر جاتا ہے اور وہ ہدایت کو حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر ڈر سنانے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں یا ہر دور میں جو لوگ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں وہ پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جب سامنے والا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو تو آپ کتنی ہی ان کو باتیں سنا لیں، وہ پہلی بات تو یہ کہ سنے گا ہی نہیں، اور سنے گا اگر زبردستی اس کو سنوائیں گے بھی تو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا اور توجہ نہیں کرے گا۔ اس کو ہوش اسی وقت آئے گا جب مار لگے گی، اور مار اس وقت پڑے گی کہ جب موت آئے گی، اس وقت سب بالکل صحیح ہو جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا پھر ہوشیار ہونا ہمارے لیے غالباً اتنا نافع نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ تو حقیقتاً ہم سب سو رہے ہیں، خوب خواب غفلت میں ہیں، غفلت کی چادریں نہیں بلکہ رضائیاں لے کر اوڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں برود قیامت جاگنے کا موقع ملے گا جب ہم ہر چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور وعدہ خداوندی کی حقیقت ایک تصویر کی شکل میں سامنے ظاہری صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ نہ کرے کہ ہم پچھتائیں، اللہ تعالی ہم پہ اپنی کرم نوازی فرمائے، ہمیں دنیا میں سنبھلنے کا موقع عطا فرما دے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، ورنہ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم تھا۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، اجنبی بات کی طرف بلائے گا۔ یہ جس دن بلانے والا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ جس دن بلانے والا ایک سخت غیر مانوس بات کی طرف بلائے گا، اجنبی بات کی طرف بلائے گا، اور وہ ہے قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ اگرچہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے لیکن ہم حقیقتاً یہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز ہوگی۔ فرسٹ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے، اتنا مجمع، اتنی پبلک، اور پھر حساب و کتاب اور اعمال، یہ تمام چیزیں وہاں پر ظاہر ہوں گی، تو ہمارے لیے بالکل یہ ایک اجنبی معاملہ ہوگا۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی۔ یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کیڑے آتے ہیں وہ فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں، ٹڈی کہلاتی ہیں۔ ویسے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کیڑے مکوڑے ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اگر اڑیں تو کتنے مطلب ہر طرف کیڑے کیڑے نظر آتے ہیں۔ جو آپ نے کبھی کوئی ڈاکیومنٹری فلم اس قسم کی دیکھی ہو، یا جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جو فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں، فصلوں کھیتوں پہ کام کرتے ہیں، وہ تو ان مناظر کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ہر طرف ٹڈیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حصی مثال سے سمجھایا کہ اس وقت بھی ایسے ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ نکل کر، کیونکہ انسان، جانور، درندے، پرندے سب کے سب اٹھیں گے، تو جو جانور مٹی میں مل گئے ہیں، جو سمندر کے اندر چلے گئے تھے، وہ باہر نکلیں گے سمندر سے، یعنی قیامت تو قائم ہو جائے گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، سب کچھ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن پھر وہ اٹھیں گے تو ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، بالکل جیسے ٹڈیاں، پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے نکلیں گے، یعنی جو بلا رہے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام، یہ سب لوگ نکل کے پریشان حال ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی جائے گی کہ ہمیں بلانے والے کی طرف، سور پھونکنے کے والے کی طرف چلنا چاہیے، تو ادھر چلیں گے اور پھر اس طرح میدان محشر میں پہنچیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، یہ بڑا سخت دن ہے بھائی، یہ تو اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سنا تھا، اور واقعی مسلمانوں کی بات تو حق اور سچ نکلی کہ یہ تو واقعی ہو گیا۔ اس وقت یہ کہیں گے دن بڑا سخت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے جھٹلایا، ان سے پہلے، ان کفار سے پہلے نوح کی قوم نے، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہنے لگے کہ مجنون وازدجر، کہ یہ مجنون ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو جھڑکا، ڈانٹا ڈپٹا، برا بھلا کہا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو آپ نے یعنی نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ بے شک میں مغلوب ہوں، یہ مجھ پہ غالب آتے جا رہے ہیں، فانتصر، تو میرا بدلہ لے۔ یہ فانتصر معنی میری مدد کر بھی ہے، اور اسی بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازوں کو ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے بہنے والا تھا، یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پھر چشمے پھوٹنے لگ گئے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی، چشمے کر کے بہا دی گئی، چشمے ہی چشمہ پانی پانی ہو گیا، ہر طرح اوپر سے بھی پانی، نیچے سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ طوفان نوح کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نشانی تھی وہ بیان فرمائی، اس کے احوال کو بیان فرمائی، اس پہ مزید کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر چل رہی تھی اور اس کی 12ویں آیت تک ہم تقریباً پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان نوح کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا اور آپ پر غالب آنے لگے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا پانی برسائیں، یعنی زمین کو حکم دیا کہ پانی نکالے اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں قسم کے پانی جو تھے وہ آنے لگے اور پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا اور لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر قَدْ قُدِر، جو مقدر تھی، یعنی جس کا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ فرما کر اسے مقرر کر دیا تھا وہ کہ اتنا پانی جمع ہونا ہے، تو اوپر سے آنے والا پانی، نیچے سے نکلنے والا پانی، دونوں مل گئے اور اس مقدار تک پہنچے کہ جو لوگوں کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دی گئی تھی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، یعنی ایک ایسی چیز پر کہ جو تختوں سے اور کیلوں سے بنائی گئی تھی۔ یقیناً اس زمانے میں لوہے کی کیلیں تو نہیں ہوں گی، لکڑی کو اس طرح کیل کی طرح تراش کے اس کو پھر سوراخ کر کے دو لکڑیوں کے اندر اور پھر اس کو ٹھوکا گیا ہوگا جس سے وہ مضبوط ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ ایک بڑا طوفان آئے گا، آپ ایک کشتی تیار کریں۔ اور جب نوح علیہ السلام اس کشتی کو تیار کر رہے تھے، اور یہ بہت ہی بڑی کشتی تھی، بہت ہی بڑا بیڑا تھا،
تو وہ لوگ ہنستے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ دور دور تک پانی نہیں ہے، آپ یہ کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اور پھر جب عذاب اللہ کا نازل ہوا تو پھر یہ پچھتاتے رہ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہہ رہی تھی، وہ جاری تھی، جزاء لمن کان کفر، اس کے صلے میں، یعنی ان سے مراد نوح علیہ السلام ہے کہ اس کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی اس کے بدلے میں جن کے ساتھ کفر کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ کشتی کا الہام فرمایا، کشتی کو قائم رکھا، وہ نہیں ڈوبی، طوفان آنے کے باوجود سب لوگ ہلاک ہوئے، صرف وہ لوگ بچ گئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ انہیں ساتھ سوار کر لیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی آپ نے سوار کر لیا تھا۔ وہ اتنی بڑی کشتی تھی، آپ اندازہ کریں کہ اس میں ہو سکتا ہے ڈائناسور بھی اس زمانے میں ہوں، ہاتھی ہوں، اور کتنے بڑے بڑے جانور جو آپ نے بہر اللہ کے حکم سے رکھے اس کشتی میں، وہ بچ گئے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی بنا دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر، یعنی اس پانی کو یا اس کشتی کو جو بعد میں آنے والوں نے دیکھا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، توجہ کرنے والا کہ جو ان امور کے اوپر توجہ کرے۔ تو طوفان نوح کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا تاکہ بعد میں آنے والے تفکر کریں، تو ہے کوئی تفکر کرنے والا؟ تو اس میں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں دعوت فکر کئی مقامات پر مختلف انداز سے اور مختلف لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو قیامت کی نشانیاں ہیں، جہنم کے احوال ہیں، یا پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں، ان پر غور و تفکر کی دعوت تو ہر خاص و عام کو ہے، عوام الناس تک غور و تفکر کر سکتی ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں غور و تفکر کی عوام کو اجازت نہیں ہے، صرف علماء اسلام، فقہائے اسلام کو اجازت ہے، وہ شرعی احکام سے متعلق آیات ہیں، وہ غور و تفکر کرتے ہیں، ان سے شرعی احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی وضاحت میں یقیناً مجتہدین کا اقوا کے قول درکار ہوتے ہیں، ان کی وضاحت درکار ہوتی ہے، اس میں بھی عوام الناس کو اس کے ظاہر کو سمجھنے کا حکم ہے، لیکن وضاحت کرنے کی اجازت یہ غور و تفکر کے نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس میں اس کی وضاحت جو ہے عوام کو علماء سے لینی چاہیے، جیسے ثمہ وجہ اللہ کے الفاظ کہ اللہ جدھر تم جاؤ ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، اب اللہ کے لیے تو چہرہ ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ یقینی سی بات ہے کہ وجہن کی کوئی تعویل کرنی پڑے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہے جس طرف تم جاؤ، تو اس کو رحمت کی توجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان میں بھی عوام کو غور و تفکر کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسی آیات ہیں جن میں علماء اور عوام دونوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ متشابہات ہیں، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، ہاں اس میں ضمنی طور پر کوئی نتیجہ قائم کرنے کی علماء اسلام کو اجازت نظر آتی ہے، کیونکہ علماء نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن عوام کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عوام صرف قرآن پاک میں موجود واقعات، ضرب الامثال، قصے، یا جو پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات، آخرت کے احوال، ان پر غور و تفکر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس سے نتیجہ مرتب یہ ہوا کہ جو بیچارے بعض نادانی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے، تو ہم شرعی احکام سے متعلق آیات میں، عقائد سے متعلق آیات میں بھی غور و تفکر کر کے کوئی نتیجہ قائم کر سکتے ہیں، وہ بالکل غلطی پر ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظیم سے اگر آپ شرعی احکام کا استنباط کرنا چاہیں، نکالنا چاہیں، یا ان سے کوئی عقیدہ ثابت کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بڑی وسعت علمی درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے حدیث بھی پڑھی ہونی چاہیے، بہت سارے یعنی علوم ہوتے ہیں، مثلا صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، پھر منطق اور فلسفہ بھی۔ اگر آپ ذاتیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ کلام کرنا چاہتے ہیں تو منطق اور فلسفہ کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے، پھر اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، یہ تمام چیزیں پڑھی ہوں پھر کہیں جا کر کوئی ہم نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں۔ اور عقائد کے لیے تو خصوصاً علم الکلام کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ صحیح عقیدہ سمجھ میں آئے۔ جو اکابرین نے آیات کی تشریح شرح فرمائی ہے، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عربوں کے اسلوب کے موافق طریقہ اختیار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ عربوں کے اسلوب کے موافق تھا، کیونکہ عربوں اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، عرب دور تھا، عرب لوگ تھے، وہ اپنے کلام کے اسلوب کو سمجھتے تھے، تو ایسا ہی کلام نازل کیا گیا جو ان عربوں کے محاورات میں استعمال ہو رہا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بھی جیسے کنایہ میں اشارتاً کنایتاً بات کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کسی پر چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات کہتے ہیں، تو اس کے ظاہری معنی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس کے ظاہری معنی کا اگر قصد کر لیا جائے تو مفہوم کا کچھ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو ہر چیز پہ غور و تفکر کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف ان چیزوں پہ غور و تفکر کر سکتے ہیں جن پہ غور و تفکر کرنے سے مطلب روحانی ترقی ہو، ذہن میں خوف پیدا ہو، دل میں خوف پیدا ہو، اور انسان نیکیوں کی طرف مائل ہو، گناہوں سے بچ سکے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ تو یہ سوال کے طور پر ہے کہ دیکھا جو میں نے دھمکیاں دی تھیں اس کا کیا نتیجہ مرتب ہوا، اور پھر میرا عذاب کیسا ہوا، اس پہ غور و تفکر کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو غلط رنگ دینے کی بنا پر ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف ب بھی نہیں پڑھی ہے۔ بس وہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر اور پھر اپنے پاس سے مفاہیم اخذ کر کے وہ بتاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص پہ قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا، ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا، جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے۔ جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے، اسے خود غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کا کہنا یہی تھا کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے اس کو سیکھیں۔ تو پھر ایک ترجمہ قرآن منگوایا گیا، یعنی قرآن منگوایا گیا، وہ ترجمے والا تھا، ترجمے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا گیا کہ اچھا اب آپ اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیے۔ اب وہ عربی پڑھیں تو ترجمہ نہ آئے تو کہنے کہ یہ تو نہیں آتا، تو پھر سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ جب آپ کو ترجمہ ہی کرنا نہیں آتا تو قرآن سمجھنا کیسے آئے گا؟ جب آپ ایک آیت کو سمجھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں کسی ترجمہ کرنے والے کے محتاج ہیں، تو خود بتائیے کہ اس ترجمے سے پھر مقصود الہی متعین کرنے کے سلسلے میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ عربی کا ترجمہ کرنا آسان ہے یا اس ترجمے سے مطلوب الہی، مقصود الہی یا اللہ تبارک و تعالی جن معانی کا قصد فرما رہا ہے ان معانی کو نکالنا آسان ہے؟ تو جو آسان ترین کام ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے، اور جو مشکل ترین ہے اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن آپ کے سامنے، بتائیے ٹھیک ہے یا غلط، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ جبکہ آپ کو عربی آتی نہیں، آپ تو مجبور ہیں اس بات پر کہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ جو ترجمہ ہے بالکل ٹھیک ہی ہوگا،
کیونکہ آپ کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں کہ آپ عربی کا ترجمہ کر سکیں۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ نکلا ہوا جو اردو میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، اس کے درست یا غلط ہونے کو جانچ سکے، تو خود بتائیے کہ اس سے پھر مفاہیم کو اخذ کرنا، مقصود الہی کو متعین کرنا اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس پہ ایک اور دلیل جو بہت ہی قوی دلیل ہے، اس پہ توجہ کریں۔ یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھنے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اٹھا کے دیکھیے آپ سیاہ ستہ، اس میں کتب کے اندر آپ ایک چیپٹر دیکھیں گے کتاب التفسیر کے نام سے۔ اس میں وہ آیات جمع کی گئی ہیں، وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اس طرح ہی ہوتا تھا، صحابہ آ کے سوال کرتے تھے، نبی کریم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب صحابہ کرام جو اہل اللسان تھے، عربی اللسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت برکتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ تو قرآن سمجھنے میں نبی کریم کے پاس جانے کے محتاج ہوئے، اور آج 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا کالج یا یونیورسٹی کا ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جس نے کبھی کسی دینی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ صرف ترجمہ قرآن اٹھا کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس پہ ہنسی ہی آئے گی، کوئی اس پہ سنجیدگی تو انسان اختیار کر ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام تو محتاج ہوئے نبی کریم سے پوچھنے کے، حالانکہ وہ تو عربی سنتے اس کے تراجم سب جان لیا کرتے تھے، آپ ترجمے کے سلسلے میں بھی ایک اور شخص کے محتاج ہیں، اور پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم جو بس اللہ نے بیان فرمایا اس تک ہم پہنچ جائیں گے، اسی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے، تمام ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی خدمت میں ہماری گزارش یہ ہے، کبھی بھی قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ہمیشہ ترجمہ اور اچھی تفسیر لیں، تفسیر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں، کسی اچھے مستند تفسیر کو آپ لے لیجئے، یہ جیسے ہمارے پروگرام ہے اس کو آپ غور و تفکر اس پر کیجئے، اس سے آپ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر یاد رکھیں کہ کئی طریقے سے ہوتی ہے، بعض اوقات قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح بعض اوقات احادیث میں تفسیر آتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال میں قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی، اسی طرح بعد کے اکابرین نے تفاسیر لکھی ہیں، تو یہ ہمارا ماخذ و مرجع ہونا چاہیے، قرآن سے قرآن کو سمجھیں، حدیث سے سمجھیں، اقوال صحابہ سے یا 1500 سال میں جو متقی پرہیزگار علماء اسلام مفسرین گزرے ہیں ان کے تفسیر کا مطالعہ کر کے تب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرے اور یہ کہے کابرین نے کیا کیا ہے، وہ پہلے بزرگوں چھوڑ دیجئے، میں تفسیر بیان کرتا ہوں، اور وہ اپنے پاس سے نئے نئے معانی اخذ کر کے قرآن پاک کے بتائے، وہ بالکل غلط ہے، اس کے اوپر کبھی بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح گمراہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، یعنی قوم عاد نے جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر دلانے والے فرمان، یعنی وہ دھمکیاں جیسے پہلے ترجمہ ہوا کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، اور کس طرح ہلاک کیا، ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری بدھ تھا جس میں تیز ترین ہوا آئی اور ان کے پرخچے اڑا دی اس ہوا نے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے۔ تنزع الناس، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ جیسے آپ کھجور کو کاٹ دیں، جب وہ گیلا ہوتا ہے یعنی لگا ہوتا ہے زمین میں تو بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وزن ہلکا ہو جاتا ہے، پھر تیز ہوائیں اس کو اڑا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو بالکل ایسے اڑا رہی تھی جیسے کھجور کے درخت کے سوکھے تنے ہوا کے ذریعے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ پھر ارشاد فرمایا کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، فقالوا، تو وہ بولے،
ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی فرما برداری کریں، یعنی ہم ایک ایسے آدمی کی فرما برداری کریں جو ہم ہی میں سے ہے، ہم کیسے انسان کی کر سکتے ہیں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کر لیں گے تو پھر تو ہم پاگل ہیں، دیوانے ہیں کہ ایک انسان کی اطاعت کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا ہے تو فرشتے کو بھیجے۔ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، اور انہوں نے یہ ناپاک جملہ بولا جو اللہ نے یہاں پر نقل فرمایا کہ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، یعنی اللہ کو یہی نظر آیا کہ یہ نبی بنایا جائے، بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے۔ اشر کہتے ہیں جو بہت زیادہ شیخیاں بھگارتا ہو، اپنے بارے میں بڑھ کے مارتا ہو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اس طرح صالح علیہ السلام اس قوم میں بھیجے گئے تھے، آپ کے خلاف اس طرح انہوں نے بات کہی۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اور شیخی باز، یعنی جو اترانے والا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر چل رہی تھی اور اس کی 26ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 25ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ایک قول نقل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم سب ہمارے درمیان میں سے اس پر ہی ذکر اتارا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نبی پر وحی نازل فرمائی۔ بل ہوا کذاب اشر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ سخت بہت بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے ایک نبی کے متعلق اتنی بری بات بولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیعلمون غداً، بہت جلد کل جان جائیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون تھا بڑا جھوٹا شیخی باز۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو ان کے لیے بطور آزمائش۔ تو جب یہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا اور دن مقرر کر دیے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، باقی دن تم لوگ پانی پیو گے۔ لیکن اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور کوئی نہیں پیے گا۔ تو پھر یہ لوگ جب اونٹنی پانی پی جاتی تھی اور ان کے لیے کم بچتا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو معاذ اللہ ہلاک کر دیا تھا، حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، لیکن انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اسی کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے بطور آزمائش۔ فارتقبہم، تو اے صالح علیہ السلام آپ ابھی راستہ دیکھیے، واصطبر، اور صبر کیجئے، یعنی آپ منتظر رہیے کہ اب ان کے اوپر کس طرح عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے اور کیسے اللہ کی خفیہ تدبیر اپنا کام کرتی ہے، اور آپ صبر فرمائیے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دے دیجئے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان میں حصوں میں سے ہے، یعنی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے، اپنے ہر حصے پر وہ شخص حاضر ہو جائیں، وہ لوگ حاضر ہو جن کی باری ہے۔ اونٹنی اپنے حصے کے دن آئے گی اور تم لوگ اپنے حصے کے دن آؤ گے۔
فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، فتعاطى فعقر، تو اس نے لے کر یعنی پکڑ کر اس اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی رگیں وغیرہ کاٹ دیں، تو وہ اونٹنی ہلاک ہوئی اور پھر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، فَكَانُوا، تو وہ اس طرح ہو گئے، كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس جو سوکھی ہو، روندی گئی ہو۔ یہ جو گھاس کو گٹھے بناتے ہیں، وہ گٹھے جب بناتے ہیں تو وہ تازہ گھاس تو لے لیتے ہیں، جو بھوسا ووسا بچ جاتا ہے وہ زمین پہ رہ جاتا ہے، سوکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ چڑھتے ہیں وغیرہ تو اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے گھاس کے گٹھے بنانے والے کی بچی ہوئی سوکھی اور روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اس طرح اس ہوا نے، چنگھاڑ نے ان کا بھی یہ حال کر دیا تھا۔ ایک چنگھاڑ سخت بھیجی گئی تو یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ضرور بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ بارہا پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ کی قوم برے افعال کیا کرتی تھی، بدفعلی کی عادت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو بھیجا جو عذاب کی وعید لے کر آئے تھے۔ پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی نجات کے لیے دعا کرنا چاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا سے منع فرمایا اور آپ کو خبر دی کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہلے تو ان کو پہچان نہیں پایا، آپ نے ان کو گھر میں رکھا، تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ اور منافقہ تھی اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس نے جا کے ان لوگوں کو چپکے سے خبر دی کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور لوط کے تو مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت مہمان ہیں، تو تم جا کر ان کے ساتھ گناہ کرو۔ تو سب کے سب وہ مکان کے اوپر جمع ہو گئے اور انہوں نے بری خواہش کا اظہار کیا۔ لوط علیہ السلام نے کافی ان کو سمجھایا کہ تم یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے میرے لیے ایک توہین اور تحقیر کا پہلو نکلے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ تو یہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اندھا کر دیا تھا، یعنی روایت تفسیر مفسرین فرماتے ہیں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ آنکھیں غائب ہو گئی تھیں، بالکل جگہ صاف ہو گئی تھی اور کچھ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور پھر آسمان سے پتھر نازل ہوئے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس کو اللہ نے یہاں پورا بیان فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، پتھروں کی بارش بھیجی، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو صرف بچایا اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا، سحری کے وقت، جو سحر کا ٹائم کہلاتا ہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نکلنے کا حکم دیا، باقی پوری قوم پہ عذاب نازل فرمایا۔ نعمتا من عندنا، اپنے پاس کی نعمت، اپنی طرف سے نعمت عطا فرما کر ان پر ان کو نجات دے دی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بے شک اس نے یعنی لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، یعنی جب وہ فرشتے موجود تھے، یہ لوگ آئے اور بری خواہشات کا اظہار کیا، تو لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، خدا کا خوف کرو، اللہ کی گرفت سے تم گرفت کا احساس کرو، لیکن یہ نہیں مانے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، جو وعیدیں بتا رہے تھے لوط علیہ السلام، جو اللہ کی طرف سے دھمکیاں ان تک پہنچا رہے تھے، آخرت کے عذابات کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں وہ شک میں پڑ گئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا۔
یعنی انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام سے کہ معاذ اللہ اپنے مہمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم آپ کو دولت دیں گے، پیسہ دیں گے، آپ کچھ بھی ہم سے لے لیجئے، یہ مہمان ہمارے حوالے کر دیجئے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بالکل مٹا دیا، چوپٹ کر دیا۔ اس کو چوپٹ کرنا کہتے ہیں کہ ختم کر دیا بالکل۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جگہ بھی غائب ہو گئی تھی، بالکل سیدھی کھال ہو گئی تھی اور آنکھیں ان کی ختم ہو گئیں۔ فَذُوقُوا، پھر ان سے کہا گیا کہ تم چکھو عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور ان ڈر کے فرمان جو ہم نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں، ان ڈر کے فرمانوں کو حاصل کرو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک صبح بالکل صبح کے وقت میں ان پر ٹھہرنے والا عذاب آ گیا، ٹھہرنے والا، قائم رہنے والے ایک عذاب کے مسلسل پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بھیجے گئے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، تو انہوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، یہ گرفت جو تھی ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی، یعنی ایک عزت والے اور عظیم قدرت رکھنے والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ اللہ نے اس سے سخت ان کی گرفت فرما لی۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر، یعنی کافروں سے خطاب ہے کہ تمہارے جو اس زمانے کے تمہارے یہ کافر ہیں، خیر من اولئکم، ان پہلے والوں سے بہتر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور، طویل العمر، لمبے قد والے، لمبے چوڑے، طاقت اور مال و دولت، اولاد کی کثرت، افرادی قوت، حکومت، زمینیں ان کو تم سے زیادہ ملی تھیں، تو کیا تم ان سے بہتر ہو؟ بہتر تو نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کتابوں میں تمہارے لیے براءت لکھ دی گئی ہے، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ کتابوں میں یعنی لوح محفوظ میں تمہارے لیے آزادی بھی نہیں لکھی اور تم پچھلی قوموں سے بہتر بھی نہیں ہو، تو پھر کس چیز پہ اکڑ رہے ہو؟ پچھلی قوموں کو دیکھو، تم سے بہتر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا، تو تمہارے لیے کوئی برات تو نہیں لکھی گئی اور تم ان سے بہتر بھی نہیں ہو، تو تم کیسے بچو گے؟ اس لیے غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طریقے سے جب انسان پر بدبختی طاری ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ہدایت کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، وہ کفار کیا کرتے تھے، ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ یعنی پہلے انہوں نے یہ دعوے کیے، پھر غزوہ بدر کے اندر اور دیگر جو معارکے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد فرمائی، تو یہ بھاگنے والوں میں سے ہو گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، کہ ابھی یہ دنیا میں اجتماعی عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر موقوف ہے کہ وہاں پر ان کا ساتھ جو وعدہ وعید کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام ظاہر ہوں گی اور یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُّ، اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی ہے۔
ادھا و امر دونوں کڑوے پن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کڑوی سے مراد کوئی ذائقے کے اعتبار سے نہیں، مراد یہ ہے کہ بہت ہی سخت ہے، جیسے کڑوا ذائقہ طبیعت کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت اضطراب، بے قراری اور بے چینیاں لے کر آئے گی۔ ان المجرمین فی ضلال و سعور، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یہ گمراہ بھی ہیں اور پاگل اور دیوانے، جیسے ان کے اوپر سحر طاری ہو گیا ہو اور جیسے مجنون اور پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً ہدایت وہی قبول نہیں کرتا کہ جس کے دماغ میں کچھ خلل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی اتنی واضح آیات اور اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان فرما رہا ہے تو کیوں آخر ہمارے ذہن میں وہ باتیں فکس نہیں ہو جاتی اور یہ باتیں ہمارے قلب پر اثر انداز ہو کر ہمارے عمل میں تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بنتی ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہر ٹی وی چینل یہ خبر شائع کرنا شروع کر دے کہ جی آج رات آپ کے ملک میں یا شہر میں زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے، اور رات کے 3 بجے کوئی شخص اپنے گھر میں نہ رہے، 3 سے 3:15 تک 15 منٹ زلزلہ ہوگا، بلڈنگیں گر جائیں گی، لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، زمینیں پھٹیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ، تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے بیوی بچوں اور تھوڑے بہت قیمتی سامان سمیت اس مقام پہ نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک خبر اسے ہلا دینے کے لیے، کچھ اعمال اختیار کرنے کے لیے، اپنے آرام، آسائش، سکون کو چھوڑ دینے کے لیے کافی ہوگی، لیکن یہاں پہ پورے قرآن کے اندر باتیں بیان ہوئی اور کافر تو کافر، مسلمان بے پرواہی کے ساتھ ان باتوں کو سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے اور وہ توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المجرمین فی ضلال و سعور، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یعنی دیوانوں کی مثل ہیں، حقیقتاً پاگل تو نہیں تھے ورنہ مرفوع القلم ہو جاتے، پھر ان کی گرفت نہ ہوتی، عقلیں سلامت تھیں، لیکن ان عقلوں کے اوپر غفلت کے پردے طاری ہو گئے تھے، جس کی بنا پر وہ دیوانوں کی مثل ہو گئے تھے۔ جیسے ایک پاگل اور مجنون کو نصیحتیں کریں اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ان پر بھی انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن آگ میں اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان کو گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹنا، دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر کسی کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیے جائیں، منہ زمین پر ہو، دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھینچا جائے تو کیسا منہ رگڑ جائے گا اور پورا چھل جائے گا، خون نکلے گا، اس طرح ذلت کے ساتھ گویا کہ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ذوقوا، اور یہ فرمایا جائے گا چکھو تم، مس سقر، دوزخ کی آنچ، یعنی جہنم کی آگ کی جو گرمیاں ہیں وہ اب تم یہاں پہ جا کر چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے، یعنی یہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے، مسئلہ تقدیر کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ پانی، غذا، زندگی، موت، ساتھ